ناول سبز پتھر، رائٹر آمنہ سلیم خان، قسط نمبر 11۔ محبت اور انتقام کے شعلوں میں جلنے والوں کی کہانی۔ شبنم بیٹا اتنی تیزی سے نہیں بھاگو، گر جاؤ گی۔ نہیں گرتی ماما، شبنم سے معصوم سی آواز میں کہا۔ شبنم 4 سال کی بچی ہے اور اس کی ماما گاؤں آئے تھے۔ شبنم کی ماما ایک ڈاکٹر ہے۔ انہوں نے گاؤں میں ایک فری میڈیکل کیمپ لگائے تھے۔ گاؤں کے بیمار لوگوں کا فری چیک اپ ہو رہا تھا اور ان کو ادویات دی جا رہی تھی۔ شفق اور شبنم دونوں ماں بیٹی کے لیے رہتی تھی۔ یونیورسٹی سے کچھ اسٹوڈنٹس جو ڈاکٹر بن رہے تھے وہ بھی ساتھ چیک اپ کرنے آئے تھے۔ ڈاکٹر سمد کیسا کام جا رہا ہے؟ شفق نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس ٹھیک ہی جا رہا ہے۔ زمرد نے بریک لیا تھا۔ وہ لوگ صبح سے کیمپ لگا کر بیٹھے تھے۔ شبنم بہت انجوائے کر رہی ہے، شفق نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی دیکھ رہا ہوں، زمرد نے نارمل انداز میں کہا۔ اچانک زمرد کے فون پر کسی کی کال آئی۔ وہ کال اٹھانے کے لیے ایک طرف چلا گیا۔ ہیلو زمرد، مولوی کو لے کر حویلی آؤ، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ پر سر میں تو کیمپ، زمرد ابھی بول ہی رہا تھا کہ ایان نے اس کی بات کاٹی۔ جتنا بولا ہے بس اتنا کرو۔ جی بہتر صاحب، زمرد نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد زمرد حویلی کے باہر موجود تھا۔ وہ مولوی صاحب کے ساتھ اپنی بائک پر آیا تھا۔ زمرد ایان کا ڈرائیور تھا، پر وہ ساتھ میں پڑھ بھی رہا تھا۔ اس کا پڑھائی کا خرچہ ایان نے اٹھایا تھا۔ وہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا۔ پھپھو آپ نے ابھی بولا نا کہ کوئی بھی آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کرے گا، پھر بھی دیکھیں زمرد تیار ہے، یہ کرے گا شادی۔ پھپھو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی ایان خود کرے گا۔ کچھ لڑکیوں کو عزت راست نہیں آتی۔ نور کا پہلے بھی بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا تھا۔ وہ لوگ کافی امیر تھے۔ نور نے اپنے ہاتھوں سے سب خراب کر دیا۔ ایان کا فیصلہ گاؤں کے سردار کا فیصلہ تھا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو ماننا تھا۔ نور نکاح کرنے کے لیے مجبور ہو گئی تھی۔ نور کا نکاح زمرد سے ہو گیا۔ ایان نے رخصتی بھی ساتھ ہی کروا دی۔ مورے کو پتا تھا ان کا بیٹا ایسا نہیں۔ انہوں نے تو نور کی بات پر یقین ہی نہیں کیا تھا، پر ایان کو اور زیادہ دکھ علیزے کے رویے سے ہوا تھا۔ نکاح کے بعد ایان گھر سے باہر چلا گیا۔ مورے نے علیزے کا دروازہ نہ کیا۔ علیزے بچہ، دروازہ کھولو۔ علیزے تب سے مسلسل رو رہی تھی۔ نور کو پتا تھا کوئی اور اس کی بات پر یقین کرے نہ کرے، علیزے ضرور کرے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک انسان جب ایک پروجیکٹ سٹارٹ کرتا ہے، اس کو کامیاب کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اپنے باقی کاموں کو سائٹ پر رکھ کر صرف اپنا سارا فوکس اپنے پروجیکٹ پر رکھتا ہے۔ اس قدر محنت اور مشقت کے بعد بھی جب اس کا پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوتا، اس کے حصے میں نقصان آتا ہے، اس سے اس کی محنت کا پھل نہیں ملتا، تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اس کا ہر چیز سے دل اٹھ جاتا ہے، آنکھیں بوجھل ہو جاتی ہیں، دل خاموش ہو جاتا ہے۔ کسی کو صبر کی تلقین دینا بہت آسان ہوتا ہے، پر جس کا نقصان ہوتا ہے یہ صرف وہی جانتا ہے۔ سال 2 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے جس نے اس میں ایک ایک محنت کر کے گزارا ہو، اور جب وہ اس کا پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوتا تو اس کا دل کرتا ہے ہر چیز کو آگ لگا دے، اور اگر وہ اپنے سامنے کسی کو کامیاب ہوتا دیکھے گا تو اسے حسد اور جلن محسوس ہوگی۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ آج ایان کا حال بھی اس پروجیکٹ والے انسان جیسا تھا جس کا پروجیکٹ ناکام ہو گیا ہو۔ اسے اپنی سال 2 سال کی محنت ضائع ہوتی محسوس ہوئی۔ ایان نے علیزے سے اتنی محبت کی، پر علیزے کو ایان پر ٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ وہ اتنے عرصے میں اپنی بیوی کا اعتماد ہی نہیں جیت سکا۔ علیزے کی آنکھوں میں آج بھی وہی ویرانی تھی جو آج سے تقریباً 1 سال پہلے جب ڈیمر ایان کے روم سے نیچے آ رہی تھی۔ وہی ویرانی آج بھی علیزے کی آنکھوں میں تھی۔ ایان نے علیزے کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا خیال رکھا، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی۔ اس دن علیزے کی خاطر میلے میں اپنے ہی گاؤں والوں کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ بدلے میں علیزے نے اسے کیا دیا؟ علیزے کو چاہیے تھا وہ خود نور کے منہ پر تھپڑ مارتی اور سب کو بتاتی میرا شوہر ایسا نہیں ہے۔ پر وہ کیوں ایسے کرتی؟ وہ تو ٹھہری روایتی شکی مزاج اور جس نے جو دیکھا اس پر یقین کر لیا۔ آج ایان کو اپنی 2 سال کی محبت اور محنت پانی میں جاتی محسوس ہوئی۔ 10 دن بھی اگر انسان کسی کے ساتھ رہے تو اس کی فطرت کا پتہ چل جاتا ہے۔ عورت کے اندر اللہ نے خاص صلاحیت رکھی ہے، اس اچھے اور برے مرد کا جلد ہی پتہ چل جاتا ہے۔ کیا علیزے کو نہیں معلوم ایان صرف اس کے لیے پاگل ہے؟ اس نے کہا بھی تھا اگر کسی اور کی طرف دیکھو تو کافر کہلاؤں۔ کیا اتنا بول دینا کافی نہیں تھا؟ ایان نے کتابوں میں پڑھا تھا محبوب ظالم ہوتا ہے، پر اتنا ظالم ہوتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ جب اعتماد ٹوٹتا ہے تو ہر چیز سے دل اٹھ جاتا ہے۔ ایان کو اپنی محبت پر اعتماد تھا، کچھ بھی ہو جائے علیزے اس کا ساتھ دے گی۔ آج علیزے نے سچ میں ایان کو منہ کے بل گرا دیا تھا۔ اب شاید وہ دوبارہ کبھی اٹھ نہ سکے۔ ایان صرف خود کا سوچ رہا تھا، وہ کیوں خود کو علیزے کی جگہ نہیں رکھ کر سوچ رہا تھا؟ ہم ہمیشہ تصویر کا ایک رخ کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر اس کو منظر کو بدل دیا جائے
تو کیا ایان علیزے پر بھروسہ کرتا؟ ہرگز نہیں۔ ایان خود کو علیزے کی جگہ رکھ کر نہیں سوچ رہا تھا۔ نور کا پھٹا ہوا قمیض کا بازو، ایان کے ہاتھ میں اس کا دوپٹہ، ایان کا خود علیزے کو کمرے سے باہر بھیجنا، یہ ساری باتیں ایان کو مجرم بنا رہی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوتا ہے، بس ہم لوگ تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں۔ خود کو ایک بار سامنے والے کی جگہ رکھ کر سوچا کریں۔ علیزے نے دروازہ کھولا۔ موری اندر آئی۔ بیٹا کیوں خود کو رو رو کر ہلکان کر رہی ہو؟ موری نے علیزے کی سرخ آنکھیں دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ علیزے جواب میں خاموش رہی۔ احان بھی مسلسل رو رہا تھا۔ آج وہ علیزے سے چپ نہیں ہو رہا تھا۔ موری نے پیار سے احان کو پکڑا۔ ان کی گود میں جاتے ہی وہ خاموش ہو گیا۔ بیٹا مجھے میرے بچے اور اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے۔ ایان ایسے کر ہی نہیں سکتا، موری نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ آپ اس کی ماں ہیں، آپ اسی کی سائیڈ ہی لیں گی، علیزے نے بے رخی سے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، ایان اتنے سال اس حویلی میں رہا ہے۔ اس نے ان دونوں لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، ہمیشہ دونوں کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھا۔ جب سے وہ جوان ہوئی ہیں ایان نے حویلی آنا کم کر دیا ہے۔ زرگونا پھپھو کے شوہر کو مرے 13 سال ہونے والے ہیں اور زرگونا کو اس حویلی آئے 12 سال ہو گئے ہیں۔ اگر ایان نے ایسا ویسا کچھ کرنا ہوتا تو پہلے ہی کر لیتا۔ کیا اس کے پاس موقع نہیں تھا؟ کئی بار وہ راتوں کو چھپ کر ایان کے کمرے میں گئی ہے، موری مسلسل بول رہی تھی۔ کیا مطلب موری؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا۔ آخری بات پر علیزے کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ بیٹا جس رات ایان کی پھپھو نے تمہیں سرونٹ کوارٹر والی صدا دی تھی، اس رات ایان گھر نہیں آ رہا تھا، کافی دیر گزر گئی تھی، مجھے فکر ہو رہی تھی، میں نے ایان کو فون کیا، وہ فارم ہاؤس میں تھا، تب اس نے مجھے ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہر چیز سے آگاہ کیا۔ اس نے نور کو دوپٹہ گرنے کا بہانہ بنا کر سزا دی تھی، اصل وجہ تو کچھ اور تھی، وہ اپنی حد سے بڑھ رہی تھی۔ علیزے حیرت اور افسوس سے سب سن رہی تھی۔ وہ لڑکی اتنا کیسے گر سکتی ہے؟ علیزے کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر اسے نور پسند ہوتی یا اس کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا تو تب ہی بنا سکتا تھا، تب تو وہ تھا بھی غیر شادی شدہ۔ اس عمر میں تو ارمان بھی بہت موزور ہوتے ہیں۔ وہ ایک دن میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے بولا بیٹا دوسری شادی کر لو۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، تب مجھے کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ ایان کے پھپھو مسلسل تمہارے خلاف باتیں کرتی تھی اور میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی اور ایان کو دوسری شادی کا مشورہ دیا۔ علیزے خاموشی سے موری کو سن رہی تھی۔ ماضی ایان موری کے کمرے میں آیا۔ کیسی ہیں موری؟ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، موری نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ارے میری پیارے موری کیا ہوا ہے؟ ایان نے پیار سے پوچھا۔ تمہاری بیوی بہت عجیب ہے، اسے بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، سارا دن کمرے میں رہتی ہے یا پھر شہر رہتی ہے، اپنی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہی۔ موری پھپھو کی زبان بول رہی تھی۔ ایان خاموشی سے ان کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ بیٹا دوسری شادی کر لو، تمہیں ایک میچور سمجھدار لڑکی کی ضرورت ہے، علیزے کو وہاں شہر والے گھر رکھو، نور سے نکاح۔ موری ابھی بول رہی تھی، ان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ایان نے ان کی بات کاٹی۔ بس موری آپ اچھی طرح جانتی ہیں نور مجھے بالکل نہیں پسند۔ موری جب سے میں نے علیزے کو اپنے نکاح میں لیا ہے تب سے ہر لڑکی کو بہن سمجھتا ہوں، ہر لڑکی کو بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ جب ایک دل انسان کی سلطنت پر قدم رکھتا ہے تو پھر ساری زندگی وہی حکومت کرتا ہے۔ وہ لڑکی جس کو آپ امیچور غیر ذمہ دار بول رہی ہیں، وہ یہاں ایان نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے دل کے مقام پر رکھی، یہاں میرے دل پر حکومت کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کا گمان کرنا بھی شرک لگتا ہے۔ موری میرے دل کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اب کسی کے لیے نہیں کھلیں گے۔ آپ اب مجھ سے دوبارہ دوسری شادی کی بات نہیں کریں گی۔ عمر کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گی۔ ایان سنجیدہ انداز میں اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور اگلے کچھ دن تک وہ مجھ سے ناراض رہا۔ موری اب مسکراتے ہوئے علیزے کو سب بتا رہی تھی۔ علیزے ابھی بھی حیرت سے سب سن رہی تھی۔ بیٹا بعض اوقات آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو جاتا ہے، تم نے سورۃ یوسف میں پڑھا ہوگا، بے گناہ پر تہمت لگ سکتی ہے، بلا جرم سزا ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے نور نے وہ سب جان بوجھ کر کیا ہو۔ موری پیار سے علیزے کو سمجھا رہی تھی۔ موری آپ کی ساری باتیں درست ہیں، پر اب یہ باتیں کسی کام کی نہیں، وہ نور سے نکاح کرنے والا ہے۔ علیزے نے افسردہ سے لہجے میں دکھ سے کہا۔ تمہیں کس نے بولا وہ نور سے نکاح کرنے لگا ہے؟ موری نے حیرت سے پوچھا۔ آپ نے آگے سنا نہیں؟ اس نے مولوی صاحب کو بلوایا اور پھپھو کو بولا نور کا بھی نکاح ہوگا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کون کرے گا نور سے شادی۔ اب اس بات کا کیا مطلب تھا؟ ایک دن میں دلہا کدھر سے آئے گا؟ ظاہر ہے وہ خود کرنے لگا ہے، علیزے نے روتے ہوئے کہا۔ او پاگل بچہ، تم تو بہت بے وقوف ہو، موری نے پیار سے کہا۔ ایان نے نکاح نہیں کیا، تم خود سے اندازہ لگا کر بیٹا رو رہا ہے، اس خانہ خراب نور کا نکاح زمر سے ہوا ہے، موری نے مسکراتے ہوئے علیزے کو بتایا۔ ان کا لہجہ پٹھانوں والا تھا۔ علیزے کے آنسو تھم گئے، وہ بے یقینی سے موری کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نکاح ہو گیا؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں کچھ دیر پہلے ہی ہوا ہے۔ تو موری ایان کدھر ہے؟ پتہ نہیں، نکاح کے بعد سے غائب ہے، نور کو رخصت کر کے وہ خود بھی چلا گیا تھا۔
دادا جان آج والے واقعے کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ وہ نور کے نکاح کے حق میں نہیں تھے، پر ایان کی ایک بات نے ان کو خاموش کروا دیا۔ اگر یہ نکاح نہیں ہوا تو دادا جان آپ کی نواسی ذلیل ہو جائے گی، اس کی حقیقت سب کو بتا دوں گا۔ دادا جان مزید کچھ نہ بول سکے اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ وہ ایان سے خفا بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ مورے، کیا آپ کو معلوم ہے وہ کدھر گیا ہوگا؟ علیزے نے فکر مندی سے پوچھا۔ میرے خیال سے فارم ہاؤس گیا ہے، اس کی عادت ہے جب بھی اداس یا غصہ ہوتا ہے منظر سے غائب ہو جاتا ہے، وہ فارم ہاؤس چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، احان مورے کی گود میں سو رہا تھا۔ مورے، احان کا خیال رکھنا، علیزے یہ کہتے ہوئے مورے کے کمرے سے باہر آئے۔ علیزے نے خود کو مورے کے روم میں بند کیا تھا۔ علیزے اپنے روم میں آئی، اس کا فون سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ اس نے فون پکڑا، ایان کو کال کی۔ ایان نے کال نہیں اٹھائی، وہ مسلسل ایان کو کالز کر رہی تھی۔ آخر ایان نے کال اٹھا لی۔ بولو، انتہائی سخت اور اجنبیت بڑا لہجہ، کدھر ہیں آپ؟ علیزے نے فکر مندی سے پوچھا۔ مجھے خود نہیں پتا، بہت دور نکل آیا ہوں، واپسی کی راہ نظر نہیں آ رہی، ایان نے بے رخی سے کہا۔ ایان کیسی باتیں کر رہی ہو؟ علیزے نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ایان نے فون بند کر دیا اور پھر پاور آف کر دیا۔ میرا دل اٹھ گیا ہے تم سے علیزے، اب یہ دل تمہارے ہر احساس سے خالی ہو گیا ہے، اب یہ تمہارے نام سے نہیں رکھے گا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں اور میں پاگلوں کی طرح تم سے محبت کرتا رہا، تمہاری ہر غلطی معاف کرتا رہا۔ تم میری گھر جاسوس بن کر آئی، ہر چیز معاف کر دی، تمہیں نادان اور معصوم سمجھا۔ آج میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ میں ایان شامیر خان سب کو اپنے کردار کی صفائی دے رہا تھا۔ میں ایان شامیر، کیا مجھے لڑکیوں کی کمی تھی؟ ہمیشہ علیزے تم نے میرا دل توڑا ہے۔ ایان دکھ سے مسلسل خود سے ہم کلام تھا۔ ہو جاؤ خوش اے روئے زمین والو، کر دیا ہم نے باب محبت ختم، اب سے کوئی بھی شخص محبت کا نام نہیں لے گا۔ علیزہ باہر حویلی کے گارڈن میں آئی، باہر گارڈ کھڑا تھا۔ انکل، آپ کو فارم ہاؤس کا راستہ پتہ ہے؟ ہاں بی بی جی، معلوم ہے۔ ڈرائیور نے نظریں جھکائی تھیں۔ علیزے کو یقین تھا ایان ادھر ہی ہوگا۔ علیزے کار میں بیٹھی، تھوڑی دیر بعد وہ فارم ہاؤس کے باہر تھی۔ علیزے اندر گئی۔ ایان اپنے گھوڑے کو کھانا کھلا رہا تھا۔ ایان کا ایک سفید رنگ کا گھوڑا تھا جو اسے بہت عزیز تھا، اس کے بابا کی نشانی تھا۔ علیزے ایان کے پاس آئی۔ مجھے پتا تھا تم ادھر ہوگے، علیزے نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ ایان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے گھوڑے کو کھانا کھلا رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارے گھوڑے کا؟ علیزے نے گھوڑے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے اپنے مالک کے ساتھ ساتھ تم بھی مجھ سے ناراض ہو، اس لیے جواب نہیں دیا، علیزے نے معصومیت سے کہا۔ کیوں آئی ہو؟ ایان نے علیزے کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ کیا مجھ سے ناراض ہیں؟ علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ آپ؟ ایان نے آئیبرو جھکاتے ہوئے کہا۔ علیزے ہمیشہ ایان کو تم کہہ کر بلاتی تھی۔ جی، کیا آپ ناراض ہیں؟ علیزے نے دوبارہ معصومیت سے پوچھا۔ میرے پاس ناراض ہونے کا حق نہیں ہے محترمہ، ایان نے بے رخی سے کہا۔ علیزے، یہاں سے چلی جاؤ، میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایان اندر کی طرف جانے لگا۔ علیزے نے ایان کو بازو سے پکڑ کر روکا۔ میری ایک بار بات سن لو، علیزے نے التجائیہ انداز میں کہا۔ ایان نے علیزے کی آنکھوں میں دیکھا، وہ وہیں رک گیا۔ بولو، سن رہا ہوں۔ آئی ایم سوری ایان، مجھے مورے نے سب بتا دیا ہے، یہ ساری نور کی پلاننگ تھی، مجھے بدگمان کرنے کے لیے، علیزہ نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تمہیں پہلے دن سے پتا تھا نور تمہارے خلاف ہے، پھر بھی اس کا یقین کیا؟ ایان نے دکھ سے کہا۔ ایان، اس کی ہاتھ اور دوپٹہ تمہارے ہاتھ میں، یہ ایسی کنڈیشن تھی کوئی بھی عورت یقین کر لیتی، علیزے نے اپنے دفاع میں کہا۔ ہاں یقیناً کوئی بھی عورت یقین کر لیتی، پر تم کوئی بھی عورت نہیں تھی، تم میری بیوی تھی۔ کیا تمہیں اپنی شوہر کی فطرت کا نہیں پتا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم میرا کردار کیسا ہے؟ تم ابھی بھی یہاں نہ تھی اگر مورے تمہیں ماضی سے آگاہ نہیں کرتی، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ وہ شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ تم اب مجھ پر غصہ کر رہے ہو اور اونچی آواز میں بات کر کے مجھے ڈرا بھی رہے ہو، علیزے نے بات کا رخ بدلتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ ہاں کر رہا ہوں میں غصہ، اور اگر میرا سخت لہجہ برداشت نہیں کر سکتی تو چلی جاؤ یہاں سے، ایان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اگر نہ جاؤں تو؟ علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھڑی رہو یہاں، میں جا رہا ہوں۔ ایان ایک بار پھر اندر کی طرف جانے لگا۔ علیزہ پھر سے اس کے سامنے آئی اور اس کا راستہ روکا۔ میں نے سنا ہے ایان کے دل پر ایک لڑکی حکومت کرتی ہے، کون ہے وہ؟ علیزے نے تجسس سے پوچھا۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ تم نہیں ہو، ایان نے نرم انداز میں کہا۔ میں ہی ہوں، علیزے نے ایک ادا کے ساتھ بڑے فخر سے کہا۔ پہلے تھی، اب نہیں ہو، ایان نے 2 منٹ میں اس کی خوش فہمی دور کی۔ علیزے کی مسکراہٹ مدھم پڑی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو، علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ نہیں دیکھنا مجھے تمہاری آنکھوں میں، ایان علیزے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اچھا نا، معاف کر دو، غلطی ہو گئی، مجھے تمہیں صفائی دینے کا موقع چاہیے تھا، علیزے نے دکھی انداز میں کہا۔ میں نے ہمیشہ ہر چیز کو نظر انداز کیا ہے، اب میری برداشت ختم ہو گئی ہے کیونکہ بات میرے کردار پر آ گئی ہے، اب یہاں سے چلی جاؤ، کچھ دن یہاں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، ایان نے نرم انداز میں کہا۔ تم 3 دفعہ مجھے یہاں سے جانے کا کہہ چکے ہو، اب سچ میں مجھے چلے جانا چاہیے، پر اب میں حویلی نہیں، سیدھا شہر اپنی ماما کے گھر جاؤں گی۔ میں بات کو ختم کر رہی ہوں، میں معافی مانگ رہی ہوں، نہ تم کو ذرا خیال نہیں ہے
جسٹ امیجن تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اب کی بار علیزے کا لہجہ سخت تھا۔ ایان جواب میں کچھ نہیں بول سکا، وہ خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ علیزے کی آنکھیں نم تھی۔ تم مجھے ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہو؟ ایان نے علیزے کی آنکھوں میں دیکھا جو پانی سے بھری تھی۔ تم عورتوں کے پاس یہ آنسوؤں کا بڑا ہتھیار ہے، ہم مردوں کو زیر کرنے کے لیے۔ ایان نے علیزے کو ایک دم سینے سے لگایا۔ سارا غصہ ناراضگی ختم ہو گئی۔ اب رونا بند کر دو یار، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اتنی کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ میں تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتا ہوں، ایان نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ علیزے نم آنکھوں کے ساتھ مسکرانے لگی۔ من پسند شخص میں اللہ نے بہت سکون رکھا ہے۔ ایان کو علیزے کو سینے سے لگانے کے بعد خود میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ دوبارہ مجھ پر ایسے شک نہیں کرنا، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اچھا نہیں کرتی، علیزے نے کہا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے علیزے، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ محبت کیا ہوتی ہے ایان؟ پہلے تم مجھے بتاؤ تمہاری نظر میں محبت کیا ہے، پھر میں بتاؤں گی، علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج تمہیں میں بتاتا ہوں۔ علیزے ایک کرسی کھینچ کر ایان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ایان بھی ایک کرسی پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بتاؤ کیا ہوتی ہے محبت، علیزے نے پرجوش انداز میں کہا۔ میری نظر میں محبت ایک بہت ہی پاک احساس ہے۔ جو لوگ محبت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے محبت صرف عورت سے ہوتی ہے اور محبت بس لڑکا اور لڑکی کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، بلی کے بچے سے لے کر ہاتھی کے بچے تک، کسی بھی جانور سے ہو سکتی ہے، کسی بھی پرندے سے ہو سکتی ہے۔ یہ ہم پر انحصار کرتا ہے کہ ہم کس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اور ایک بار جس سے محبت ہو جائے اس سے الگ ہونا مشکل لگتا ہے۔ محبت جس سے ہو جائے اس کی غلط بات بھی غلط نہیں لگتی۔ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے جب کبھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، اس کی باتیں، اس کے الفاظ ہمارے ارد گرد سنائی دیتے ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ اس کا خیال ضرور آتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے آنسو ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ جس سے محبت ہو اس کا چہرہ سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ ایان مسکراتے ہوئے علیزے کو محبت کی علامات بتا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا علیزے اس سے محبت کرتی ہے، بس اس کے منہ سے ایک بار اقرار کروانا چاہتا تھا۔ اگر یہ ساری محبت کی علامات ہیں تو ہاں مسٹر ایان شامیر خان، مجھے آپ سے محبت ہے، بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، بہت زیادہ، اور اب مجھے آزمائش کا بھی ڈر نہیں۔ ہم مل کر ہر آزمائش سے گزر جائیں گے۔ آج جو کچھ ہوا شاید یہ بھی آزمائش تھی، علیزے پرجوش انداز میں بول رہی تھی۔ ایان مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایان اور علیزے کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ باتیں کرتے کرتے ان کو وقت کا بالکل پتہ نہیں چلا اور رات ہو گئی۔ ایان رات ہو گئی ہے، کیا واپس حویلی نہیں جانا، علیزے نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں چلتے ہیں، مورے بھی پریشان ہو رہی ہوگی، ایان نے بھی نارمل انداز میں کہا۔ علیزے کو یہاں ایان کو منانے آنا، اس کا بات ظاہر کرنا کہ علیزے کو ایان کی کم از کم فکر ہے۔ وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ تھوڑی دیر بعد ایان نے حویلی کے گیٹ کے آگے گاڑی روکی۔ علیزے کو ایان کی بہت فکر ہو رہی تھی، پر مورے نے بہت اچھی طرح اس کا خیال رکھا تھا۔ ایان اور علیزے اندر آئے۔ علیزے سیدھا مورے کے کمرے کی طرف گئی۔ مورے، آپ کے لاڈلے بیٹے کو لے آئی ہوں، علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور تمہارا لاڈلا بیٹا تب سے سو رہا ہے، مورے نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ کہ سچ میں اتنی دیر سے سو رہا ہے، علیزے نے پریشانی سے کہا۔ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اٹھا تھا، میں نے فیڈر بنا کر دیا تھا، پھر اسے پیتے پیتے سو گیا، مورے مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ یہ آپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گیا ہے، مجھ سے زیادہ آپ کے پاس خوش رہتا ہے، علیزے نے جھک کر ایان کے گال چومتے ہوئے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے، جب یہ اٹھے گا اس کو میرے پاس بھیج دینا، علیزے نرم انداز میں کہتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ علیزے اپنے کمرے میں آئی۔ ایان بیڈ پر بیٹھا فون یوز کر رہا تھا۔ علیزے ذرا الماری کی طرف جاؤ، اس میں کچھ پیپرز ہوں گے، اٹھا کر لاؤ، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ میں لاؤں، علیزے نے پوچھا۔ یقیناً تمہیں ہی کہا ہے، کیا یہاں تمہارے علاوہ کوئی اور موجود ہے، ایان نے آئی برو جھکاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، علیزے نے گھورتے ہوئے ایان کو دیکھا، پھر الماری کی طرف گئی۔ ایان، جہاں کوئی پیپرز نہیں ہے، علیزے نے پیچھے مڑ کر ایان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھی طرح سے چیک کرو، کپڑوں کے نیچے جو سائڈ پر ہوں گے، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ نہیں ہے، علیزے نے ہر طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ وہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل میں چیک کرنے لگ گیا۔ ویسے ان پیپرز میں کیا ہے، علیزے نے تجسس سے پوچھا۔ آفس کے پیپرز ہیں، کدھر جا سکتے ہیں، علیزے بھی پریشان ہو گئی۔ علیزے، ایان نے علیزے کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں بولو ایان، علیزے نے ایان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ علیزے، تم نے ایک بہت قیمتی چیز چوری کی ہے، ایان کا انداز سیریس تھا۔ نہیں تو، علیزے نے تھوڑا پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ تم مجھ پر چوری کا الزام لگا رہے ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں میں نے تمہاری جاسوسی کرنے کے لیے تم سے شادی کی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہارے پیپرز کسی کو دوں گی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے کچھ نہیں کیا، علیزے بغیر رکے مسلسل بول رہی تھی۔ ریلیکس میری جان، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے میرے پیپرز چوری کیے ہیں، پیپرز تو مل گئے۔ ایان نے سائڈ ٹیبل سے پیپرز نکال کر علیزے کے سامنے ہوا میں لہرائے۔ اچھا تو پھر میں نے کیا چیز چوری کی، علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔
میرا دل جاننا، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایان بہت برے ہو، تم ڈرا دیا تھا، علیزے نے ایان کو گھورتے ہوئے کہا۔ ایان نے کہہ کر لگایا، تمہاری شکل ویسے دیکھنے والی تھی، ایسے لگ رہا تھا ابھی رونے لگ جاؤ گی۔ ایان نے شرارتی انداز میں کہا، وہ اب اسے تنگ کر رہا تھا۔ ایان کے بچے، علیزے نے کشن پکڑ کر ایان کو مارا جو وہ کیچ کر چکا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو لینے جا رہا ہوں، ہر ٹائم مورے کے پاس رہتا ہے، رہنے دو اسے، وہاں سو رہا ہے، علیزے نے نارمل انداز میں کہا۔ رکو میں اسے اٹھاتا ہوں، ہر ٹائم سوتا رہتا ہے۔ ایان مورے کے کمرے کی طرف گیا اور تھوڑی دیر بعد احان کو گود میں اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ اوئے ایان نمبر 2 اٹھ جا، علیزے اس کی آنکھیں بھی سبز ہیں نا؟ ایان نے علیزے سے پوچھا۔ احان اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے جہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ ہم تینوں کی آنکھیں سبز ہیں۔ ایان تم نے اس کو بھی کیوں اٹھایا ہے؟ اب یہ مجھے کوئی کام نہیں کرنے دے گا، خود ہی اس کو پکڑ کر بیٹھو۔ علیزے اپنے کپڑے الماری میں سیٹ کر کے رکھ رہی تھی۔ میری جان اب تو اٹھ گیا اور اب ہم دونوں مل کر تمہیں تنگ کریں گے، ایان نے شرارتی انداز میں کہا۔ مطلب تم دونوں مجھ سے مار کھانا چاہتے ہو؟ علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے میرا شہزادہ، میرا سردار، میرا گدی نشین، کس کی اتنی ہمت ہمیں ہاتھ بھی لگائے؟ بس اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا جو تم بول رہے ہو، علیزے نے نارمل انداز میں کہا۔ تمہیں نہیں پتا، اسے سمجھ آ چکی ہے، وہ مسکرایا بھی ہے۔ مطلب اس نے بولا مجھے سرداری قبول ہے، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ علیزے نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ایان اٹھ کر باہر چلا گیا۔ علیزے احان کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد ایان ایک بغیر گولیوں والی گن لے کر کمرے میں آیا۔ علیزے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میرا شہزادہ اس سے کھیلے گا؟ ایان پاگل ہو، یہ بھی بس 2 ماہ کا ہے اور تم اس کے پاس گن رکھ رہے ہو؟ علیزے یہ ہماری رسم ہے، بچے کے پاس گن رکھتے ہیں، بہت ہی عجیب رسم ہے، علیزے نے منہ بناتے ہوئے کہا اور گن پکڑ کر ڈریسنگ میرر کے دراز میں رکھ دی۔ میرے بیٹے کو ان چیزوں سے دور رکھو، علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ علیزے خبردار، جو تم نے اس کو کوئی بالو والا کھلونا لا کر دیا، ایک سردار کا بالو سے کھیلنا مناسب نہیں۔ علیزے کو تو ایان کی باتوں سے حیرت ہو رہی تھی۔ پتہ ہے میں نے اپنے بچپن میں صرف گن والے کھلونے خریدتا تھا۔ ایان یہ میرا بیٹا ہے اور یہ نارمل بچوں کی طرح رہے گا، اس کو خود جیسا نہیں بناؤ، علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ اچانک دروازہ ناک ہوا، علیزے نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ جی علیزے بی بی، مورے آپ کو بلا رہی ہیں، کام والی نے کہا۔ اچھا میں آتی ہوں، علیزے نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ علیزے نے پیچھے مڑ کر ایان کی طرف دیکھا۔ ایان نے احان کو گود میں اٹھایا تھا۔ ایان، احان کا خیال رکھنا، میں آتی ہوں، علیزے اسے تاکید کرتے ہوئے مورے کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جی مورے، علیزے نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا اب تم سردار کی بیوی ہو، اس لحاظ سے تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، میں چاہتی ہوں تم اپنی ذمہ داریاں سنبھال لو، مورے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کیسی ذمہ داریاں؟ علیزے نے تھوڑا گھبراتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا لوگ اپنے مسئلے لے کر ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں ان کو حل کرنا ہوتا ہے، اور تم تو ہو بھی پڑھی لکھی، اچھے مشورے دے سکتی ہو، مورے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مورے ان کے پاس اپنا دماغ نہیں، علیزے نے بلا جھجک کہہ دیا۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے بیٹا، یہ لوگ ہمارے فیصلوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، پر مورے 2 لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر میں یہ نہ کر سکی، علیزے نے فکر مندی سے پوچھا۔ بیٹا پریشان نہیں ہو، ہم لوگ قرآن سے دیکھ کر ان کے مسائل کا حل نکالتے ہیں، تم بھی سبق سیکھ لو گی، مورے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ علیزے عجیب سی الجھن کا شکار ہو گئی۔ آپ کو بس یہی بات کرنی تھی؟ علیزے نے نارمل انداز میں پوچھا۔ ہاں 1-2 کام اور بھی تھا، باقی سارے حویلی کے کام نوکرز کرتے ہیں، بس ان پر نظر رکھنی ہوتی ہے، اگر نظر نہ رکھو تو ٹھیک سے کام نہیں کرتی۔ میں پہلے ان کے پاس کھڑی ہو کر سارا کام کرواتی تھی، پر اب مجھ سے زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا، اور زرگرنا پھپھو کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، بیچاری کام والیوں کو بہت ڈانٹتی ہے، پھر وہ شکایت لے کر میرے پاس آ جاتی ہے۔ تم ذرا پیار سے یہ معاملہ سنبھال لینا، مورے نارمل انداز میں علیزے کو سمجھا رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گی، علیزے نے نارمل انداز میں کہا۔ میں جاؤں؟ علیزے نے واپس جانے کے لیے اجازت طلب کی۔ ارے بیٹا، سب سے مین کام تو میں نے بتایا ہی نہیں، اب سے کچن کے کام بھی تمہارے حوالے، آج سے کھانا بنانے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہوئی، برتن وغیرہ کام والی دھو دیتی ہے، پر کھانا ہم خود ہی بناتے ہیں۔ علیزے کے چہرے پر جو تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی غائب ہو چکی تھی، اس کے لیے یہ کام کسی پہاڑ کو توڑنے کے برابر تھے۔ فکر نہیں کرو، کھانا بنانے میں تمہاری مدد کروا دیا کروں گی، مورے نے علیزے کے تاثرات سے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ علیزے بمشکل مسکرائی۔ جی کوئی مسئلہ نہیں، میں سنبھال لوں گی، علیزے کو یہ تھوڑے سے کام بہت زیادہ لگ رہے تھے، اس نے بس 3-4 کھانے بنانے سیکھے تھے، میں پوری کوشش کروں گی کہ سب ٹھیک سے ہو، علیزے نارمل انداز میں کہا۔ اچھا سنو، صبح جلدی اٹھ جانا، صبح کچھ خاص لوگوں طور پر تم سے ملنے آنا ہے، مورے نے تاکید کرتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، علیزے کہتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ علیزے اکثر صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سو جاتی تھی، پر اب سے اس کی ساری روٹین تبدیل ہونے والی تھی، وہ تو واپس شہر جانے کا سوچ رہی تھی، پر اب اسے یہاں رہنا ہی پڑے گا۔ علیزے کمرے میں آئی، چہرے سے وہ پریشان لگ رہی تھی۔ ایان ابھی احان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایان، از ایوری تھنگ اوکے؟ علیزے یس،
परेशान लग रही हो, अयान ने फिक्रमंदी से कहा। अब उसको क्या बताऊं, लीसे ने दिल में सोचा। मोरे क्या कह रही, अयान ने तजुस्सुस से पूछा। कुछ नहीं, काम समझा रही थी। एक सरदार की बीवी होने की हैसियत से मुझे मेरी जिम्मेदारियां सौंप रही थी। उठा लूंगी सब जिम्मेदारियां, अयान ने संजीदा अंदाज में कहा। कोशिश करके देखती हूँ, लीजे ने पुरजोश अंदाज में कहा। बेस्ट ऑफ लक, अयान ने उसे हौसला देते हुए कहा। शुक्रिया, लीजे ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। अगली सुबह अलीज़े मामूल के मुताबिक आज भी नमाज़ पढ़ने के बाद सो गई थी। उसके जहन से मोरे की बात निकल गई थी। उससे मोरे ने सुबह जल्दी उठने की ताकीद की थी। अलीज़े सो रही थी, हाँ, और अयान भी सो रहे थे। कामल ने दरवाज़ा ना किया। अलीज़े की आँख खुली। अचानक उसके जहन में आया उसने जल्दी उठना था। उसने दरवाज़ा खोला। काम वाली खड़ी थी। बीबी जी, किधर से काम शुरू करना है? आप आ जाएं, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। वो जल्दी से फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई। काम वाली ने अब से सारा काम अलीज़े की हदायत के मुताबिक करना था। मोरे पहले से काम वालियों को कह चुकी थी, अब से उनकी निगरानी अलीज़े करेगी। अलीज़े ने उनको काम बताना शुरू किया। मोरे और फातिमा किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। काम वाली अपना काम शुरू कर चुकी थी। अलीज़े को तरमीना की शिद्दत से कमी महसूस हो रही थी। वो अलीज़े की निगरानी के बगैर सारा काम बहुत अच्छे से करती थी। किसी को उसके सर पर खड़े होने नहीं पड़ता था। वो सोच रही थी ज़मीना को यहाँ बुलवा ले ताकि उसमें कुछ आसानी हो जाए। अयान शावर लेकर बाहर नाश्ते के लिए आया। काम वालों के साथ अलीज़े का हुलिया भी उनके जैसा हुआ था। अयान को देखकर वो उसके पास अहान उठ गया। लीज़े ने फिक्रमंदी से पूछा, नहीं सो रहा है? तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, उनको फातिमा देख लेगी। अच्छा ठीक है, लीज़े रूम में चली गई। जा रही है।